سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102، سورہ آل عمران کا 11واں رکوع اور چوتھے پارے کا دوسرا رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ اس آیت کریمہ میں اس بات کا حکم دیا گیا کہ اللہ سے ایسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور دوسرا یہ حکم دیا گیا کہ ایمان کی حفاظت کرو، ایمان پر ثابت قدم رہو، جب دنیا سے جاؤ تو ایمان سلامت لے کر جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نکاح کا خطبہ ارشاد فرماتے تو اس خطبے میں 4 آیتوں کی تلاوت فرماتے۔ آج بھی اکثر مقام پر جب نکاح ہوتا ہے تو خطبے میں 4 آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ ان 4 آیتوں میں یہ ایک آیت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح کے خطبے میں آپ تلاوت فرماتے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے، اور اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے کا جو حق ہے ایسا ڈرنا کسی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، بلکہ فاتقوا اللہ ما استطعتم اس کی تفسیر ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ جتنا تمہارے بس میں ہے اتنا اللہ سے ڈرو۔ احادیث طیبہ سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ جسم کے تمام اعضاء اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں، خلوت میں بھی اور جلوت میں بھی انسان اللہ تعالی کا خوف کرتے ہوئے گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھے، لوگ دیکھ رہے ہوں یا لوگ نہ دیکھ رہے ہوں، تمام فرائض واجبات سنت مؤکدہ کی انسان پابندی صرف اللہ کی خاطر کرے، اور گناہ صغیرہ اور کبیرہ سے اپنے آپ کو دور کرے صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ ایمان کی حفاظت کی فکر کرو، ہمیں تمام ان کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے جو ایمان کی بربادی کا سبب ہو سکتے ہیں۔ بسا اوقات گناہ کرنے سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اور پھر بسا اوقات ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ حضرت محدث ابن جوزی علیہ رحمہ اپنی کتاب عیون الحکایات میں لکھتے ہیں کہ ایک اللہ کے نیک بندے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ طواف کے ہر چکر میں صرف ایک ہی دعا کر رہا ہے، اے اللہ مجھے ایمان پر سلامتی عطا فرما۔ پھر طواف سے فارغ ہو کر آپ نے دیکھا کہ وہ ملتزم سے لپٹ کر یہی دعا کر رہا ہے۔ مقام ابراہیم پر بھی نفل پڑھنے کے بعد وہ یہی دعا کر رہا ہے، اس کی زبان پر ایک ہی دعا ہے، اے اللہ ایمان پر مجھے ثابت قدمی دے اور مجھے ایمان پر موت عطا فرما۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ کو اور دعائیں نہیں آتی؟ انہوں نے کہا اور دعائیں آتی ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ میرا ایک بھائی تھا، وہ بڑا نیک اور صالح تھا، بظاہر وہ نیکیاں کرتا تھا، لیکن ایک گناہ یہ چھپ کر کرتا تھا۔ وہ گناہ یہ تھا کہ یہ بدنگاہی میں مبتلا تھا۔ جہاں دیکھنا شریعت میں منع ہے یہ وہ مناظر دیکھتا تھا، نامحرم
عورتوں کو دیکھنے سے منع کیا گیا، نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ وہ بدنگاہی کرتا تھا، باقی دیگر معاملات میں وہ اچھا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے ہم سے کہا کہ قرآن پاک مجھے دو۔ ہم سمجھے کہ قرآن پاک کی وہ تعظیم کرے گا، برکت حاصل کرے گا، مگر اس نے نعوذ باللہ من ذالک بے ادبی کی اور کہنے لگا اے لوگو تم گواہ ہو جاؤ، میں اس قرآن سے اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بیزار ہوتا ہوں اور میں یہودی ہوتا ہوں۔ ہم سب بڑے پریشان ہوئے، اس کو بہت سمجھایا لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوا، یہاں تک کہ اس کا خاتمہ ہوا اور وہ یہودی ہو کر مرا۔ پھر میرا دوسرا بھائی، وہ بھی بظاہر نیک تھا لیکن اسے بھی یہی مرض تھا کہ وہ نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے بھی قرآن پاک طلب کیا اور قرآن کی بے ادبی کی، اور یہ اس نے کہا کہ میں عیسائی ہوتا ہوں۔ بہت سمجھایا گیا لیکن وہ نہ مانا اور اسی حالت میں مر گیا۔ اب مجھے یہ ڈر محسوس ہوتا ہے کہ کہیں میرا ایمان برباد نہ ہو جائے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ دونوں اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے تھے، گناہوں کی وجہ سے ان کا ایمان برباد ہوا۔ تم اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ اس طرح کے کئی واقعات ہیں اور کئی حدیثیں ایسی ہیں جن سے یہ مضمون ظاہر ہوتا ہے کہ گناہ کرنے سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ شیطان موت کے وقت ایمان برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے دوری عطا فرمائے اور ہر اس کام سے محفوظ فرمائے جو ایمان کو کمزور کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نگاہوں کی پاکیزگی، ذہن اور دل کی پاکیزگی نصیب فرمائے۔